کما آمن الناس، اس طرح ایمان لاؤ جس طرح کے میرے نبی کے صحابہ ایمان لے آئے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اگر اشارہ ہو جائے، صحابہ نماز کے اندر بھی ہوتے تھے تو صحابہ اپنی نماز کو توڑ کر بھی نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اب وضو کرتے، وضو کا پانی گرنے والے قطرے اب صحابہ زمین پہ نہ گرنے دیتے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنا تھوک مبارک لعاب دہن اگر زمین پہ ڈالتے، صحابہ کرام زمین پہ نہ گرنے دیتے۔ بقرہ کی آیت نمبر 137 میں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، فرمایا کہ اگر یہ لوگ اس طرح ایمان لائے جیسے کہ اے میرے نبی کے صحابہ تم ایمان لائے ہو تو فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو یقیناً یہ ہدایت پا جائیں گے۔ طرف 1000 کا لشکر ہے غزوہ بدر کے اندر، اور دوسری طرف صرف 313 کے یہ صحابہ نبی پاک کے غلام ہیں۔ 1000 کا لشکر ہے، گھوڑے بھی ہیں، اسلحہ بھی ہے، سامان بھی ہے، سب کچھ بھی ہے۔ جو منافقین تھے وہ پیچھے ہٹ گئے، وہ کہتے تھے کہ دیکھو ہم کس طرح ان کے ساتھ لڑائی کریں گے کہ اتنا بڑا لشکر ہے 1000 کا، ان کے پاس سارا ساز و سامان بھی ہے، سب کچھ بھی ہے، ہم ان کے ساتھ جنگ کیسے کریں گے؟ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کا اپنے نبی کے اوپر اعتماد تھا کہ بدر کے میدان کے اندر کود پڑو اور ان کفار سے لڑ پڑو، کسی نے آگے سے یہ نہیں کہا کہ حضور وہ 1000 ہیں، ہم 313 کی تعداد ہیں، ان کے پاس اسلحہ ہے، ہمارے پاس کچھ ہے نہیں، یا رسول اللہ ہم کیسے لڑیں گے؟ کسی ایک نے بھی نہیں کہا۔ نبی پاک کے صحابہ نے آگے سے یہ جواب دیا اے اللہ کے نبی یہ تو بدر کا میدان ہے، اگر آپ ہمیں سمندر میں اتر جانے کا حکم کریں تو ہم سمندر کے اندر بھی چھلانگ لگا جائیں۔ تو منافقین اور صحابہ کے ایمان کے اندر فرق یہ تھا کہ صحابہ صدق دل کے ساتھ اپنے نبی پر ایمان اور یقین رکھا کرتے تھے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان سے یہ کہا جائے کہ تم ایمان لے آؤ، کما آمن الناس، اس طرح ایمان لاؤ جس طرح کے میرے نبی کے صحابہ ایمان لے آئے ہیں۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ صدیق اکبر، سیدنا عمر فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس سچے دل کے ساتھ انہوں نے ایمان قبول کیا، اللہ فرماتا ہے کہ تم بھی اسی طرح ایمان لاؤ جس طرح کے میرے نبی کے غلام صحابہ ایمان لے کر آئے۔ وہ کہنے لگے انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم اس طرح ایمان لائے جس طرح کہ یہ بے وقوف لوگ ایمان لائے؟ معاذ اللہ صحابہ کرام کو ان منافقوں نے بے وقوف کہا۔ بے وقوف کیوں کہا؟ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان صحابہ کس طرح لائے تھے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو انہوں نے کیا سمجھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اگر اشارہ ہو جائے، صحابہ نماز کے اندر بھی ہوتے تھے تو صحابہ اپنی نماز کو توڑ کر بھی نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے اس طرح ماننے کا حق بھی ادا کیا اور اس طرح تعظیم کرنے کا حق بھی ادا کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اب وضو کرتے، وضو کا پانی گرنے والے قطرے اب صحابہ زمین پہ نہ گرنے دیتے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنا تھوک مبارک لعاب دہن اگر زمین پہ ڈالتے، صحابہ کرام زمین پہ نہ گرنے دیتے، بلکہ کوئی اپنے ہاتھ پہ لے لیتا، کوئی چہروں کے اوپر مل لیتا، کوئی چاٹ لیا کرتا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اگر اپنے بال مبارک کٹواتے تو صحابہ بال کا ایک ذرہ زمین پہ نہ گرنے دیتے۔ اب یہ منافقین نے جب یہ معاملہ دیکھا تو منافقین نے کیا کہا کہ یہ لوگ دیکھو نبی پاک کے تھوک مبارک کو بھی نیچے نہیں گرنے دیتے، یہ اس انداز کا ادب اور اس انداز کی محبت نبی پاک سے کرتے ہیں، تو اس لیے انہوں نے کہا انؤمن کما آمن السفہاء، یہ تو پاگلوں کا طریقہ ہے کہ نبی کریم کا اس طرح انداز کے ساتھ ادب و احترام کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو کیا کہا؟ بے وقوف انہوں نے کہا کہ ہم اس طرح ایمان کیوں لے آئے جس طرح کہ یہ بے وقوف ایمان لے آئے۔ اب دیکھو صحابہ کے اوپر انہوں نے اعتراض کیا، اللہ نے اپنے محبوب کے صحابہ کو یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ جو حضور کے صحابہ کی توہین کرے تو اس کو کیسے چھوڑ دیا جاتا؟ اللہ نے اگلی آیت میں فرمایا الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، فرمایا کہ جو لوگ میرے نبی کے صحابہ کو بے وقوف کہہ رہے ہیں، فرمایا حقیقت کے اندر یہ خود بے وقوف ہیں لیکن ان لوگوں کو اس بات کی خبر نہیں ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 میں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، فرمایا کہ اگر یہ لوگ اس طرح ایمان لائے جیسے کہ اے میرے نبی کے صحابہ تم ایمان لائے ہو، جس انداز کے ساتھ تم ایمان لائے ہو، اگر یہ منافق یہ بھی اسی طرح ایمان لے آئیں
تو فقد اہتدوا تو یقیناً یہ ہدایت پا جائیں گے، وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ اگر یہ اس بات سے منہ موڑ لیں جس طرح میرے نبی کے صحابہ ایمان لائے ہیں، اگر یہ اس طرح ایمان لانے سے منہ پھیر لیں تو اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ تو یقیناً یہ کھلی ضد اور اناد کے اندر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایمان وہی قبول ہے جو ایمان صحابہ کے ایمان کی طرح ہوگا، جس طرح کہ سیدنا صدیق اکبر نے محبت کی اور جس انداز کے ساتھ مانا کہ اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، ساری کائنات سے بڑھ کر حضور کے ساتھ محبت کی۔ جب بندہ مومن اس انداز کے ساتھ محبت کرے گا تو اللہ فرماتا ہے اسی کا ایمان میرے ہاں قبول کیا جائے گا۔ بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے وہ 72 فرقوں کے اندر تبدیل ہو چکے تھے، لیکن فرمایا وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً لیکن میرے یہ امت جو ہے یہ 73 فرقوں کے اندر بٹ جائے گی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ فرمایا تو صحابہ کرام نے عرض کیا وَمَنْ هِيَ یا رسول اللہ، آپ فرماتے ہیں کہ ان میں سے جو جنت میں جائیں گے وہ کون سی جماعت ہوگی؟ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، کہ جس کے اوپر آج میں اور میرے صحابہ ہیں، جو لوگ بھی اپنا ایمان اس طرح کا بنا لیں گے جس طرح کہ میرے صحابہ کا ہے، جو طریقہ اور جو عقیدہ میرا اور میرے صحابہ کا ہے، قیامت تک جس کا عقیدہ میرے صحابہ سے ملتا جائے گا فرمایا وہی جنت میں جاتا چلا جائے گا۔ صحابہ کرام کا اور منافقین کا جو ایمان کا فرق تھا وہ کیا تھا؟ پہلا فرق تو یہ تھا کہ صحابہ کرام اللہ اور اس کے رسول کے اوپر اپنی آنکھیں بند کر کے اعتماد کیا کرتے تھے، جبکہ منافقین ظاہری اسباب کو دیکھا کرتے تھے۔ اب دیکھو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کس قدر جان نثار تھے کہ ایک طرف 1000 کا لشکر ہے غزوہ بدر کے اندر اور دوسری طرف صرف 313 کے یہ صحابہ نبی پاک کے غلام ہیں۔ 1000 کا لشکر ہے، گھوڑے بھی ہیں، اسلحہ بھی ہے، سامان بھی ہے، سب کچھ بھی ہے۔ جو منافقین تھے وہ پیچھے ہٹ گئے، وہ کہتے تھے کہ دیکھو ہم کس طرح ان کے ساتھ لڑائی کریں گے کہ اتنا بڑا لشکر ہے 1000 کا، ان کے پاس سارا ساز و سامان بھی ہے، سب کچھ بھی ہے، ہم ان کے ساتھ جنگ کیسے کریں گے؟ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کا اپنے نبی کے اوپر اعتماد تھا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب صحابہ سے فرمایا کہ بدر کے میدان کے اندر کود پڑو اور ان کفار سے لڑ پڑو، کسی نے آگے سے یہ نہیں کہا کہ حضور وہ 1000 ہیں، ہم 313 کی تعداد ہیں، ان کے پاس اسلحہ ہے، ہمارے پاس کچھ ہے نہیں، یا رسول اللہ ہم کیسے لڑیں گے؟ کسی ایک نے بھی نہیں کہا۔ نبی پاک کے صحابہ نے آگے سے یہ جواب دیا اے اللہ کے نبی یہ تو بدر کا میدان ہے، ہمیں آپ کے اوپر وہ اعتماد اور ایمان ہے، اگر آپ ہمیں سمندر میں اتر جانے کا حکم کریں تو ہم سمندر کے اندر بھی چھلانگ لگا جائیں۔ تو منافقین اور صحابہ کے ایمان کے اندر فرق یہ تھا کہ صحابہ صدق دل کے ساتھ اپنے نبی پر ایمان اور یقین رکھا کرتے تھے، جبکہ منافقین کے دل کے اندر یقین والی کیفیت نہیں تھی۔